أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ اور منہ نہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون اس حال میں کہ تم نے بات سن لی۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو احسانات فرمائے تھے ان کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ کفار اور مشرکین کو ہم نے جو سزا دی ہے اس کا سبب کیا تھا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کافروں نے اور مشرکوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اس لیے ان کو یہ سزا دی ہم نے۔ اور مسلمانوں کو جو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ اللہ کی نصرت آئی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اب اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید فرمائی کہ تمہاری جو ہم نے نصرت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اب مزید اس بات کی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارا آئندہ کا لایا عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اس پہ پکے رہو۔ لہذا اس کی اللہ نے یہاں تاکید فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب کوئی بات سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کی، تمہارے پاس جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اسے منہ نہ موڑو۔ ساق و سباق کے حوالے سے تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ تمہیں جو نصرت دی اللہ نے وہ اس وجہ سے دی کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور کافروں کو جو عذاب دیا اللہ نے وہ اس وجہ سے دیا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ جامع ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے باقاعدہ ایک حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، غیر مشروط اطاعت اللہ کے رسول کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حکمران ہیں، امراء ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، والدین ہیں، جو بھی اپنے سے برتر ہیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر حکمرانوں کا حکم جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے تو پھر ان کی اطاعت جائز ہے، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کے برعکس ہے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ باقی کا ہے۔ والدین کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے رسول کی بات کی مخالف ہے اس کو نہ مانے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو بات ہے وہ مانے۔ یہی معاملہ علماء اور فضلاء کا ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہ کوئی بھی کہے اس کو مانا جائے، اور جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف پڑتی ہو اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس لیے تاکید فرمائی اس بات کی، اللہ کی نصرت جو ہے وہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کو واضح بھی فرمایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ مشروط ہے. اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی نصرت بھی مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی جہاں پہ، وہاں نہ اللہ کی نصرت آئے گی نہ اللہ کی رحمت آئے گی. جہاں اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی. اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. اس لیے جب حکم آ جائے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب حکم اللہ کا سن لیا تم نے، اللہ کے رسول کی حدیث سن لی تم نے، تو حکم یہ ہے کہ پھر اسے منہ نہ موڑو، بہانے نہ تراشو اللہ کے رسول کے حکم سے نافرمانی کے. جیسا بھی اللہ کا رسول حکم دے منو ان اس پہ عمل کرو. آگے پھر خاص طور پہ اسی حکم کی مزید وضاحت کے لیے حوالہ دیا مشرکوں کا اور منافقوں کا کہ منافقوں اور مشرکوں جیسا تمہارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند قالوا جنہوں نے یہ کہا سمعنا ہم نے سنی بات، وہم لا يسمعون اور سنتے نہیں ہیں. ان کانوں سے تو سن لیا لیکن جو سننے کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا. سننے کا حق کیا ہے؟ سننے کا حق یہ ہے کہ جب انسان ایک بات سنے تو اس پہ غور و فکر کرے. جب انسان بات سنے تو جو بات کہنے والا ہے اس کی بات پہ غور و بغیر بلا سوچے سمجھے نہ مانے، سوچے سمجھے پہلے اس بات پہ، اور سوچنے سمجھنے کے بعد اس پہ ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل کریں. سننے کا تقاضا یہ ہے، سننے سے مطلوب یہ ہے کہ جب بات سن لی جائے تو اس بات پہ غور و فکر کیا جائے. غور و فکر کرنے کے بعد اگر وہ بات سچی ہے، بات صحیح ہے، بات حق ہے تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے. اور جب بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے. یہ ہے صحیح معنوں میں سننا. چونکہ منافق بھی باتیں تو سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی باتیں جو مسلمان سنتے تھے اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے، وہی باتیں منافق بھی سنتے تھے، کافر اور مشرک بھی سنتے تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ مسلمان سننے کے بعد اس پہ ایمان لاتے اور اس پہ عمل کرتے. کافر، منافق اور مشرک جو تھے وہ بھی باتیں سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ سننے کے بعد نہ اس پہ ایمان لاتے اور نہ ہی اس پہ عمل کرتے. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَكُونُوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے یہ بات کہی کہ سمعنا ہم نے بات سن لی، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ حقیقت میں نہیں سنی. انہوں نے جو سننے کا تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا انہوں نے. اور یہ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں فرمائی کافروں اور مشرکوں کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سی مخلوق جنوں کی اور انسانوں کی پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے. بہت سی مخلوق انسانوں کی اور جنوں کی پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے. اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل اللہ نے دیے ان کو لیکن اس دل سے وہ غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی ان کو لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں. حالانکہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن اللہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ،
اللہ نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں۔ یہ وہی سننا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بات کو سنتے بھی ہیں لیکن سننے کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ بَلْ آذان لا يسمعون بها، اللہ نے کان دیے ہیں ان کو لیکن وہ کان سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، جو اللہ سنوانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو جس مقصد کے لیے دیے گئے کان اور آنکھیں اور دل دیے گئے وہ مطلوبہ کام لیتے ہیں ان سے جانور، جتنی ان کو ضرورت تھی، جتنا ان کو اللہ نے مکلف بنایا تھا، جتنی اللہ نے ان پہ ذمہ داری ڈالی تھی، اس کے مطابق وہ اپنے کانوں سے کام لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے وہ کام نہیں لیتے جو اللہ ان سے لینا چاہتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لیتے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اپنے دل و دماغ سے وہ کام نہیں لیتے جو اللہ لینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد انسان جاتا کہاں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ، وہاں فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر، یہاں فرمایا کہ بدترین چوپائے ہیں۔ دواب، دابا کی جمع ہے، دابا کا معنی چوپایا ہے، فرمایا کہ وہ چوپائے عند اللہ صم البکم، جو بہرے اور گونگے ہیں۔ بہرے اور گونگے اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کو کان نہیں دیے، اللہ نے ان کو زبان نہیں دی، اللہ نے کان بھی دیے تھے، اللہ نے زبان بھی دی تھی ان کو، لیکن نہ تو انہوں نے اپنے کانوں کو حق بات سننے کے لیے استعمال کیا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ یہ سمن ہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، کان تو ہیں ان کے لیکن بہرے ہیں، اس لیے کہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لہذا یہ بہرے ہیں۔ آگے فرمایا کہ بکمن، کہ یہ گونگے بھی ہیں، حق بات جو ہے ان کی زبان سے نکلتی نہیں، حق بات جو ہے وہ دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعی حق ہے۔ جب موسیٰ پیغمبر بن کے آ سکتا ہے، جب عیسیٰ پیغمبر بن کے آ سکتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے کیوں نہیں آ سکتے؟ جب رسالت پہ تمہارا ایمان ہے، نبوت کے سلسلے پہ تمہارا ایمان ہے، تمہاری طرف جو انبیاء آئے ان پہ تم ایمان لاتے ہو، اسی طرح کا جب پیغمبر دوسرا اللہ نے بھیجا ہے، تیسرا پیغمبر بھیجا ہے، تو اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دل تمہارا جانتا ہے، دل تمہارا مانتا ہے کہ رسالت کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ بالکل حق ہے اور اس پہ ایمان لانا پڑے گا، دل تمہارا مانتا ہے، لیکن حق بات زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، گونگے، زبان ہے ان کے پاس لیکن اپنی زبان سے بات حق کی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الذین لا یعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل اور دماغ دیے ان کو سوچنے کے لیے، لیکن یہ بہرے اور گونگے ہیں، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے عاری ہیں یہ۔
بالکل وہی بات جو اللہ نے سورہ اعراف میں فرمائی تھی کہ ہم نے ان کو دل دیے ہیں لیکن دل سے کام نہیں لیتے، کان دیے ہیں کانوں سے سنتے نہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ بدترین چوپائے ہیں یہ، اور ہمیں کتنا شوق ہے بدترین چوپایوں کے درمیان جا کے رہنے کا۔ انسانوں کے درمیان رہنے کو جی نہیں چاہتا ہمارا۔ جو بدترین چوپائے، جانوروں سے ہی بدتر، اور فی الواقع ان کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ جانور کو بھی شاید یہ پتا ہو میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، اور ان انسانوں کو تو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ بدتر ہیں یہ چوپایوں سے بھی، اور ہم ساری زندگی ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں کہ ان جانوروں میں اور ان چوپایوں میں جا کے رہنا چاہیے۔ زندگی بڑی اچھی ہے وہاں کی، بڑی قابل رشک زندگی ہے وہاں پہ۔ ایسا دنیا کے مال نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، دنیا کی رنگینی نے اور دنیا کی عیش و عشرت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اس بات کی تمیز نہیں رہی کہ کل کو آنے والا دن جو ہے اس میں کیا گزرے گی ہمارے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر بندے کو یہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جانے کے بعد انسان اپنے ہاتھ ملتا رہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا کل کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، آگے بڑی اللہ تعالیٰ نے کام کی بات ارشاد فرمائی ہے، بڑی باریک اور بڑی سمجھنے والی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ بعض مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی تھی فلاں مسلمان ہو جائے، فلاں کو ہدایت مل جائے، فلاں سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ابو لہب کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے یہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی، فِيهِمْ خَيْرًا، کہ ان لوگوں میں کوئی بھلائی ہے، اگر اللہ کو یہ علم ہوتا کہ ان لوگوں میں کوئی بھلائی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سنوا دیتا، ان کو حق کی بات سنوا دیتا۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے مراد ہے حق کی طلب۔ حق کی طلب، جس آدمی میں جتنی حق کی طلب ہوگی اللہ اس کو اتنی بات سنوا دیتے ہیں، اللہ اس کو اتنی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہر آدمی کے اپنے جذبہ طلب پہ منحصر ہے کہ اس کے اندر کتنی تڑپ ہے حق کو حاصل کرنے کی۔ جس آدمی کے اندر جتنی حق کو طلب کرنے کی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ کلمہ تو سب وہی ایک ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ایک ہی ہے، لیکن ایمان ہر ایک کا مختلف ہے، ہر ایک کا الگ الگ درجے کا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس میں جتنی تڑپ ہوگی حق کو طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو خیر اور بھلائی عطا فرما دیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ نے بات سنوائی ہے اپنی، جن کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ کے ہاں ان میں خیر موجود ہے، اللہ کے ہاں ان میں خیر موجود ہے۔ اور اس بات پہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے خیر کی بات ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر کی بات سنوائی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہاں جیسا اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا،
اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ فلاں فلاں آدمی کے دل میں تڑپ ہے حق کی، فلاں آدمی واقعی ہدایت کا طالب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ضرور سنواتے حق کی بات، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے حق کی بات سنوائی ہے، اللہ کے علم میں انشاءاللہ ان کے اندر خیر موجود ہے۔ جن کو اللہ نے بات حق کی سنوائی ہے ان کے اندر اللہ کے علم میں بلائی اور خیر موجود ہے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ایسے بندے جن کے دل میں حق کی تڑپ نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، اگر اللہ ان کو سنوا دیتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، ساری دنیا مافیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ کی ہدایت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں دیتا اس کو ہوں جس کے اندر میں دیکھتا ہوں واقعی خیر ہے کچھ، جو واقعی ہدایت کا سچا طالب ہے، جو واقعی ہدایت کے لیے سچی تڑپ رکھنے والا ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں اس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسے آدمی کو ہدایت دے دوں جس کے اندر جذبہ نہیں ہے، جو خواہش مند نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کی قدر نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فتنہ آ گیا تو وہ خود ہی نہیں الٹے پاؤں پھرے گا، خود ہی مرتد نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا، دوسرے مسلمانوں کا نقصان بھی کرے گا، دوسرے مسلمانوں کی شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ایسے لوگوں کو بات سنوا دے حق کی، توفیق دے دے حق قبول کرنے کی، لَتَوَلَّوْا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جب بھی کوئی آزمائش کا وقت آئے گا لَتَوَلَّوْا، الٹے پاؤں پھر جائے گا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہے ہی منہ موڑنے والے، وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ اللہ کے علم میں یہی ہے کہ یہ لوگ، ان کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، لہذا جس کے دل میں حق کی طلب نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اس کو ضرور ہدایت دے۔ اللہ تو ہدایت اس کو دے گا جو ہدایت ملنے کے بعد 1000 بار اللہ کا شکر کرے، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ہدایت دی۔ اور جس نے اس ہدایت کو رسوا کرنا ہے، اس ہدایت کی بے قدری کرنی ہے، اللہ اپنی قیمتی چیز اس کو کیوں دے گا؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات مسلمانوں کو ایک دوسرے انداز میں ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، قبول کرو اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، لما یحییکم، کس چیز کی طرف پکارے تمہیں؟ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دعوت اور اللہ کے رسول کی دعوت جو ہے، زندگی اسی میں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑیں گے تو موت ہے، ذلت ہے، تباہی ہے، رسوائی ہے۔ زندگی کس میں ہے؟ عافیت کس میں ہے؟ خیریت کس میں ہے؟ بھلائی کس میں ہے؟ وہ فرما دیا اللہ نے کہ جس بات کی طرف تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلاتا ہے، تمہاری زندگی، تمہاری خیر،
تمہاری بھلائی تمہاری عافیت اسی میں ہے جس کی طرف اللہ کا رسول بلا رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص کا قانون ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہاری زندگی اسی میں ہے. قصاص کو چھوڑو گے تو فتنے آ جائیں گے، تباہی اور ہلاکت ہوگی معاشرے کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصلاح ملے گی. قوانین حدود بتا دیے کہ چور کے ہاتھ کاٹو گے تو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے. چھوڑو گے تو معاشرہ جرائم سے بھر جائے گا، جرائم کنٹرول نہیں ہو سکیں گے. فرمایا کہ عورتیں حجاب کر کے بازار میں نکلیں اگر ضرورت پڑے، ورنہ گھر میں بیٹھی رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں بیٹھی رہو. یہ لما یحییکم ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے. اور جب بے حجاب گھر سے باہر نکلے گی فتنے پیدا ہوں گے، تباہی ہوگی، ہلاکت ہوگی. عافیت اسی میں ہے جس بات کی طرف اللہ کا رسول بلاتا ہے. لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے جس بات کی طرف تمہیں اللہ بلاتا ہے، اللہ کا رسول بلاتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑے معاملے تک آپ دیکھیے کہ جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں بھلائی اور خیر اسی میں ہے. کھانے کے لیے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ گے تو کھانے میں برکت حاصل ہوگی. بسم اللہ نہیں پڑھو گے تمہارے ساتھ شیطان بیٹھ جائے گا کھانے کے لیے، خیر و برکت اٹھ جائے گی. تمہاری حیاتی اور زندگی اسی میں ہے. جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا اسی طریقے کو اپناؤ. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکے گا. تمہارے لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کرو. فرمایا اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، شر بصری، شر لسانی، شر قلبی، شر منیتی. یا اللہ مجھے آنکھ کے شر سے بچا، مجھے زبان کے شر سے بچا، مجھے کان کے شر سے بچا، مجھے دل و دماغ کے شر سے بچا، مجھے خواہشات کی فطروں سے بچا. یہ دعائیں مانگو گے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے. شیطان کے وساوس آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. دنیا کا زندگی کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں، جتنے بھی معاملات انسان کو پیش آنے والے ہیں، ان سب کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے رہنمائی فرما دی ہے. اور یہ وعدے فرما دیا ہے کہ تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان کے چلو. جیسے ہی اللہ کے رسول کی بات سے ہٹو گے ویسے ہی فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کے رسول کا راستہ. اس کے دائیں بائیں ہزاروں خطوط ہیں، الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں. فرمایا کہ ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے تمہیں اچکنے کے لیے. جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے بھولتا ہے شیطان اچک لیتا ہے انسان کو. جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے انسان کو شیطان اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی دوسری جگہ پہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مردوں میں سے عورتوں میں سے جو مومن ہے ان میں سے جو بھی صالح عمل کرے گا اللہ کے رسول کی بات کو مان کے زندگی بسر کرے گا ہم اسے حیات طیبہ بسر کرائیں گے. حیات طیبہ بہترین زندگی، قناعت والی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی بسر کرائیں گے اس آدمی کو
جو مومن ہے اور مومن ہونے کے بعد اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑنے والے کے لیے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرا راستہ چھوڑ دے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا میرے راستے سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے، میری نماز سے، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کو بڑی تکلیف دہ زندگی بسر کراؤں گا. بات دولت کی یا مال کی نہیں ہے کہ مال اور دولت سے انسان کو سکون مل جاتا ہے. مال دولت میں سکون نہیں ہے، مال اور دولت میں برکت نہیں ہے، مال اور دولت میں خیر نہیں ہے. برکت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، خیر اور بھلائی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے امر سے نازل ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ جو آدمی میری یاد سے منہ موڑے گا، خواہ وہ کتنا ہی امیر کبیر آدمی کیوں نہ ہو، کسی سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، میرا راستہ چھوڑ کے چلے گا تو اس کو تکلیف دہ زندگی بسر کراؤں گا. اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، کنگال ہے، لیکن میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کو حیات طیبہ بسر کراؤں گا، بہترین زندگی بسر کراؤں گا، قناعت والی زندگی، عافیت والی زندگی، خیر اور بھلائی والی زندگی بسر کراؤں گا. آگے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہے بین المرء، آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان، آدمی کے دل کے درمیان اور آدمی کے درمیان اللہ حائل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے دین پر. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پہ ایمان لے آئے، کیا ایمان لانے کے بعد بھی کوئی خطرہ ہے؟ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا یا ہم ایمان سے پھر جائیں گے؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، انسانوں کا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے. انسانوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ جب چاہیں کسی کے دل کو پھیر دیں، جیسے چاہے پھیر دیں. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیں اپنی اطاعت پر پھیر دے. اور جو ہمیں حکم دیا گیا روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کا، اور 5 نمازوں کی ہر رکعت میں حکم دیا گیا کہ اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ہدایت پہ ہے تو پڑھ رہا ہے. جو آدمی مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ ہدایت پہ ہے تبھی آیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کو بھی حکم یہ ہے کہ ہدایت پہ ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو نے ہدایت دی ہمیں، اب ہدایت پہ قائم رکھ ہمیں. ہم جو روزانہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں وہ اس بات کی دعا ہے کہ یا اللہ ہدایت پہ قائم رکھنا ہے ہمیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ایسے نہ ہو کہ ہم ہدایت والے ہو کے
اس کے بعد ہمارے دل جو ہیں ہدایت سے الٹ جائیں، ہدایت سے پھر جائیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے ٹیڑھا نہ کرنا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کے اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہیں، اور اس بات کو ذہن نشین رکھو. علماء نے ایک اس کا معنی یہ بھی بتایا ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کر لے تو اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل. کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی کسی حماقت کی وجہ سے اللہ اس کا دل نیکی سے پھیر دے، اس کی نیت بعد میں بدل جائے اس نیکی سے. نیکی کا جب ارادہ کر لے تو نیکی فوراً اس پہ عمل کرے انسان. اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ پھیر دیں اللہ تعالیٰ. اور پھر دوسرا مطلب اس کا یہی ہے کہ ایک انسان ہدایت کا طالب ہے، ہدایت کا خواہش مند ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ اس کے دل کو کفر سے پاک رکھیں گے. ایک آدمی ہدایت کا طالب ہے، فی الواقع تڑپ ہے اس میں ہدایت کی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو گمراہی سے پاک اور صاف رکھیں گے. جس آدمی کا دل جو ہے وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے، ہدایت سے چڑھتا ہے، ہدایت سے وہ ضد پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے الگ کر دیں گے، ہدایت سے محروم کر دیں گے اس کو. اس لیے ایک تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا مسلسل کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ان معنوں میں ذہن میں رکھ کے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب اس ہدایت پہ ہمیں قائم رکھنا. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کسی نیکی کا ارادہ کر لے تو اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بالآخر تمہیں اکٹھا کیا جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان دونوں باتوں پہ انسان کا ایمان پکا ہو جائے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے اللہ اس کو پھیر سکتا ہے، تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا ہر وقت کہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے طلب کرتا رہے، اللہ کے آگے عاجزی کرے، انکسار اختیار کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ انسان کی کسی اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت سے اس کا منہ موڑ دے، ہدایت سے اس کو محروم کر دے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی تم دنیا میں کرو گے، جیسے بھی زندگی بسر کرو گے، بالآخر تمہیں جانا اللہ کے پاس ہے، اسے فرار نہیں ہے. دنیا میں انسان جتنا مرضی اکڑ لے، جتنا تکبر کر لے، جتنی ضد کرنا چاہے، جتنی ہر درمی سے کام لینا چاہے لے لے، لیکن بالآخر ہونا یہی ہے کہ اللہ کے حضور جا کے حساب دینا ہے ہر ایک آدمی کو. آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو اس فتنے کے وبال سے، اس فتنے کے پکڑ سے بچو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گا خاص طور پہ ان لوگوں کو جو گناہ کے مرتکب ہوئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہارے درمیان کچھ لوگ گناہ کا ارتکاب کرنے لگے باقی جو نیک لوگ ہیں اگر وہ ان کو روکتے نہیں، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر عذاب آئے گا دنیا میں، اور پھر وہ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو گناہ گار تھے، بلکہ جن لوگوں نے انہیں روکا نہیں برائی سے، نیکی کا حکم نہیں دیا ان کو، فرمایا وہ بھی عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ جب کسی معاشرے میں برائی ہونے لگے اور اس معاشرے میں اس برائی کو روکنے پہ قادر لوگ موجود ہوں لیکن برائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کا عذاب آئے گا اس پہ۔ یہ تو معاملہ ہے پوری سوسائٹی کا، پورے معاشرے کا یا پورے ایک ملک کا، اور جو اس کا ذمہ دار ہے، جو برائی کو روکنے پہ قادر ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، گورنر ہے، کمشنر ہے، جو بھی ہے، اس کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے گھر پہ تو قدرت حاصل ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اپنے گھر پہ تو قدرت حاصل ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے جو ہیں ان کو برائیوں سے روک سکیں۔ اگر یہ قدرت ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں روکیں گے تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے بھی برائی کو اگر نہیں روکیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہماری جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، جو بھی ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، وہ سارے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرو، وہ تمہیں بلاتے ہیں اس بات کی طرف لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑو گے، اس کی مخالفت کرو گے، تو اس میں تمہاری موت ہے، اس میں تمہاری تباہی اور ہلاکت ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، اس کو بعض لوگوں پہ واجب ہے، جن کے پاس قدرت ہے روکنے کی، ان پہ واجب ہے یہ، اور پوری امت میں فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امت میں جو جماعتیں اجتماعی طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہی ہیں، وہ حقیقت میں پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہیں۔ لہذا جہاں کہیں ممکن ہو، جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت کے مطابق کوئی جماعت یہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہے، تو اس جماعت کو سپورٹ کرنا، اسے تعاون کرنا، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا مطلوب ہے یہ۔ ورنہ دوسری صورت میں وہی بات کہ اگر یہ فرض کفایہ بھی چھوڑ دیا جائے، فرض کفایہ ادا کرنے والے بھی نہ رہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے قدرت دی ہے برائی کو روکنے کی وہ بھی نہ کریں، اس کا ایک تو یہ فرمایا کہ اس پہ دنیا میں عذاب آئے گا، اس معاشرے پہ، اس ملک پہ، اس قوم پہ عذاب آئے گا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ لوگ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی بات کو آپ اپنے گھروں پہ بھی منطبق کر لیں۔ اگر اپنے گھروں میں برائی کو ہوتے ہم دیکھتے رہیں، اس کے باوجود اس کو منع نہ کریں، تو دونوں سزائیں ہمارے لیے گھروں میں بھی ہوں گی۔ گھروں میں بھی اللہ ہماری دعائیں پھر ہم کریں گے تو دعا نہیں سنے گا اللہ، اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پکڑ یا مصیبت بھی آئے گی گھر پہ۔
دوسروں کی طرف دیکھنا یا دوسروں پہ ذمہ داریاں ڈالنا، دوسروں کے بارے میں بحث تمہیز کرنا، یہ تو بڑا آسان کام ہے. فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا. حالانکہ مطلوب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی طرف دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کر رہا. میرے اوپر جو ابتلا یا مصیبت یا پریشانی آئی ہے، میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوشش کرو بچنے کی اس سزا سے، اس پکڑ سے جو صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جب گناہگار گناہ کرنے لگیں گے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی پکڑ سب پہ آئے گی، نیک لوگوں پہ بھی آئے گی، گناہگاروں پہ بھی آئے گی. فرمایا بچو اس پکڑ سے. بچنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. اپنی اولاد کو سرکش اور باغی نہ بننے دو. آج کل بڑے عجیب عجیب فلسفے بن گئے ہیں. اولاد کے ساتھ ہی دوست بن کے رہنا چاہیے. یہ نیا فلسفہ ہے کہ اولاد کے ساتھ دوست بن کے رہنا چاہیے. بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اس کی سہیلی بن کے رہے ماں، اور باپ ہے تو اس کے ساتھ دوست بن کے رہے باپ. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو بات دل کو لگے تو مانے، اور جب بات دل کو نہ لگے تو اچھا جی بات سلامت، دوستی ختم ہماری. باپ کو تو حکم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ اسے. دوست کو تو یہ حکم نہیں ہے. دوستی کس بات کی؟ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. بگاڑ کی اینٹ جو ہے ہم شروع دن سے رکھ دیتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے بیٹوں کو سرکش بنانے کے لیے اور باغی بنانے کے لیے. بات وہ چاہے تو مانے، چاہے تو نہ مانے، وہ ہمارے دوست ہیں. دوست نہیں ہے، اس پہ ذمہ داریاں ہیں باپ پہ، اور بیٹے پہ بھی حقوق ہیں باپ کے. باپ پہ بیٹے کے، اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کو دین کے راستے پہ لگائے، مار کے لگائے. اب یہ بھی نیا فلسفہ ہے جی، مارنے سے صلاحیتیں جو ہیں وہ مجروح ہوتی ہیں، صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہیں. مارنا نہیں چاہیے. لما یحییکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مار کے پڑھاؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے. اللہ کا رسول اس بات کا حکم دیتا ہے لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے. جب تک آپ عادت نہیں ڈالیں گے بچپن سے اپنی اولاد کو نیکی کی، قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، جب تک یہ عادت ڈلتی نہیں ہے، اس کے لیے مارنا بھی پڑتا ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، ناراض بھی ہونا پڑتا ہے. آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات یاد رکھو اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر عمل بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اس کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے قانون بڑے سخت ہیں. ہماری حکومتیں جو ہیں یا اپنے گھر میں بھی حکومتیں بھی اپنی رٹ قائم کرتی ہیں، اور ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے حکم منواتے ہیں. جو حکم منوانا ہو گھر میں منواتے ہیں، بیوی سے بھی منواتے ہیں، اولاد سے بھی منواتے ہیں. اللہ اپنا حکم کیوں نہ منوائے؟ اللہ اپنی ریٹ قائم کیوں نہ کرے؟ ہم تو اپنے گھر میں اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. جو مالک الملک ہے وہ اپنی ریٹ قائم کیوں نہ کرے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر میرا حکم نہیں مانو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تو فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اپنے ایک اور احسان کی یاد دہانی کروائی ہے. اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
بس کرو اور یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون اور کمزور بنائے گئے تھے، فی الارض زمین میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں۔ اشارہ کس طرف ہے؟ جی کس طرف؟ مکی زندگی کی طرف، مکی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بدر کے بعد کی آیتیں ہیں۔ غزوہ بدر میں تو اللہ نے بڑی عزت دے دی مسلمانوں کو، بڑا مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا، خوف بھی دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سکون ہو گیا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کی جماعت جو تھی کافروں کے مد مقابل ایک پوری جماعت کے طور پہ تسلیم کر لی گئی کہ یہ بھی ایک جماعت ہے اور یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی بات ہے یہ، جب مکہ میں تھے لوگ، اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اب ہم 38 آدمی ہو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس وقت 38 آدمی 38 آدمی تھے مسلمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے حرم میں خطبہ دوں، میرا دل کرتا ہے میں حرم میں جا کے خطبہ دوں لوگوں کو۔ فرمایا کہ ابوبکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی کمزور ہیں، ابھی اتنی طاقت نہیں ملی ہمیں، رہنے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اصرار کیا اور منوا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جا کے حرم میں خطبہ دیتا ہوں کفار کو۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ سارے مسلمان 38 آدمی تھے صرف، جا کے حرم میں بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود وہاں پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گیا خطبہ دینے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، قرآن آیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کی بات کہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جتنے بھی کفار کے سردار تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے حضرت ابوبکر صدیق پہ۔ عتبہ بن ربیعہ جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ بڑا شریف آدمی ہے، غزوہ بدر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی عتبہ بن ربیعہ کو اشارہ کر کے کہ اگر کسی آدمی میں مجھے خیر محسوس ہوتی ہے تو یہ آدمی ہے۔ اس بدبخت آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوتوں سے چہرے پر مارا، اور اتنا شدید مارا کہ چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک نظر نہیں آتی تھی چہرے پہ۔ اور پھر بنو تمیم کے جو لوگ تھے، نبی حضرت ابوبکر کے کنبے کے لوگ، وہ آئے اور انہوں نے آ کے چھڑایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کپڑے میں ڈال کے، چلنے کی کیفیت نہیں تھی، چلنے والی حالت نہیں تھی، کپڑے میں ڈالا حضرت ابوبکر صدیق کو اور گھر لے گئے۔ گھر لے کے جب جا کے دیکھا حضرت ابوبکر کو تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو بندہ مر گیا ہے، یہ زندہ نہیں رہے گا، یہ آخری سانسوں پہ ہے۔ بنو تمیم کے لوگ دوبارہ آئے وہاں حرم میں اور آ کے یہ اعلان کیا باقاعدہ کہ اگر ابو بکر مر گیا، ہمارے قبیلے کا آدمی مر گیا تمہاری مار کی وجہ سے، تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو چھوڑیں گے نہیں، قتل کریں گے اسے۔ یہ بات تو تھی حضرت ابوبکر کی، جو قبیلے والے تھے، قریشی تھے، سردار تھے اور طاقت رکھنے والے تھے اپنے کنبے قبیلے میں اور اپنے محلے میں، اپنے شہر میں۔ اور دوسرے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس وقت تعداد کچھ زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حرم شریف میں جا کے کلمہ پڑھا
اور کافر جو تھے اسی طرح ٹوٹ پڑے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے تھے، مارنے لگے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر بھی جوا میں مارنے لگے۔ حضرت عمر نے بھی ہاتھ اٹھایا، کافروں نے بھی ہاتھ اٹھایا، لیکن کافر زیادہ تھے، غالب آ گیا حضرت عمر پہ۔ اور عاص بن وائل حلیف تھا حضرت عمر کے خاندان کا، وہ آیا، اس نے آ کے چھڑایا حضرت عمر کو کہ یہ تو ہمارا حلیف قبیلے کا آدمی ہے، اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ میری امان میں ہے۔ یہ تھا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا۔ اور جو بیچارے عام مسلمان تھے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا، پہلے تو بھائی کو بھیجا کہ جا خبر لے کے آؤ، وہ حرم میں گیا، لیکن جو خبر لے کے آیا حضرت ابو ذر غفاری کو اطمینان نہ ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری خود گئے، حرم میں جا کے قیام کیا، زمزم پیتے رہے 24 گھنٹے۔ اگلے روز حضرت علی نے پہلے دن بھی دیکھا، دوسرے دن جب دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تم مسافر ہو؟ کہنے لگے ہاں مسافر ہوں۔ اپنے ساتھ گھر لے گئے کہ چلو میرے ساتھ رہو، گھر لے گئے، لیکن گھر لے جاتے ہوئے بھی نہ راستے میں کوئی بات کی، نہ گھر جا کے کوئی بات کی کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، یہی سمجھے کہ مسافر ہے، رات بسر کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا دن پھر حرم میں گزارا، پھر حضرت علی نے پوچھا کہ تمہیں منزل نہیں ملی، تم جس کام کے لیے آئے تھے تمہارا کام نہیں ہوا۔ حضرت علی کے استفسار پہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر تم پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا کام کیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ حضرت ابو ذر نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی دعوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو، ان سے ملنا چاہتے ہو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، لیکن اگر میں کہیں راستے میں رک جاؤں تو تم نہ رکنا۔ یہ تھا خوف کا عالم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ آدمی علی کے ساتھ ہے اور تمہیں پکڑ لے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمایا تم قلیل مستضعفون، تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ اونچی آواز نہیں نکال سکتے تھے، کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اتنا خوف تھا اس بستی میں، اتنا ڈر تھا دین کا نام لینے کا، اسلام کا نام لینے کا، اللہ اللہ کے رسول کا نام لینے کا، اتنا خوف تھا تمہارے اوپر۔ حضرت علی نے ایک جگہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری اسی طرح چلتے رہے، پھر آخر میں حضرت علی جب ایک گھر میں داخل ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی داخل ہو گیا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی۔ دعوت سننے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں حرم میں جا کے اعلان کروں، حرم میں جا کے لوگوں کو دعوت دوں۔ فرمایا کہ ابو ذر ابھی نہ کرنا ہے، اس لیے ابھی ہم کمزور ہیں۔ دیکھیے کتنی اس میں حکمت بھی ہے، اور جو بات اللہ نے فرمائی اس کی وضاحت بھی ہے کہ تم لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور تم لوگ کفار کے مقابلے میں بڑے کمزور تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں گیا، حرم میں جا کے لا الہ الا اللہ کی بات کہی اور لوگ ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا حضرت ابو ذر غفاری کو کہ حضرت ابو ذر غفاری لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عباس گئے اور حضرت عباس نے جا کہا کہ بیوقوفو، یہ تو غفار خاندان کا آدمی ہے جو کہ تمہارے تجارتی راستے پہ پڑتا ہے، اور اگر تم نے اسے مار دیا تو یہ قافلے تمہارے لوٹ لیں گے، تمہارا راستہ بند کر دیں گے، تمہاری تجارت رک جائے گی۔ چھوڑ دیا حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عباس کے کہنے پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
لیکن حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ جو لذت مجھے کل آئی ہے وہ لذت تو میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں. بڑی لذت آئی ہے مجھے مار کھانے میں لا الہ الا اللہ پہ. دوسرے دن پھر حرم میں گئے, پھر اسی طرح جا کے لا الہ الا اللہ پڑھا, اور پھر اسی طرح کافروں نے مارا, لہو لہان ہو گئے. پھر حضرت عباس نے چھڑایا. یہ تھی کیفیت مسلمانوں کی. جو طاقتور تھے, خاندان والے تھے, کنبے قبیلے والے تھے, ان کا بھی یہ حال ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جتنا تنگ کیا گیا, جتنی سزا دی گئی اسلام لانے پہ, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو یہ بھی کم ہے. اتنا ظلم کیا حضرت عثمان پہ. اور یہ اپنے خاندان والے لوگ تھے, اپنے طاقت والے لوگ تھے, قریشی لوگ تھے, لیکن اس کے سرداروں میں سے تھے. اس کے باوجود ان کو اتنا ان پہ ظلم کیا گیا اسلام لانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, تم تعداد میں تھوڑے تھے, مستضعفون, اور تم کمزور بنا کے رکھے گئے تھے, تمہاری حالت کمزور تھی فی الارض زمین میں. تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہیں تمہیں ملیا میٹ نہ کر دیا جائے. کافر جو ہیں وہ تمہیں اچک نہ لیں, تمہاری جڑ نہ کاٹ دیں, تمہیں ختم نہ کر ڈالیں, تمہیں اس بات کا ڈر تھا. فآواکم, آواکم, اللہ نے تمہیں جگہ دی, اللہ نے پناہ دی. فرمایا کہ میرا احسان یاد کرو کہ تم کمزور تھے, تعداد میں کم تھے, اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہماری طاقت کو ختم کر دیا جائے گا, ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فآواکم, میں نے تمہیں پناہ دی. پناہ دینے والے کون تھے؟ اسباب تو اللہ نے بنائے, پناہ دینے والے تو انصار مدینہ تھے. دعوت تو انہوں نے دی, ویلکم انہوں نے کیا, لیکن اسباب جو تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے بنائے. اس لیے اللہ نے فرمایا فآواکم, اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ, اور تمہاری مدد فرمائی غزوہ بدر میں فرشتوں کے ساتھ, بِالنَّصْرِ, اپنی مدد کے ساتھ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. وہاں تم بھوکے تھے, مفلس تھے, کمزور تھے, کم تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت جو تھی وہ یکدم پلٹ دی, تمہیں پناہ بھی دی, اور تمہیں مضبوط بنایا, وہاں پہ مدد کی تمہاری, اور پھر خوشحالی عطا فرمائی. انصار مدینہ خوشحال لوگ تھے, ان کے ساتھ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام قائم کیا, اور جو بھوک اور افلاس کی کیفیت تھی وہ اللہ نے ختم کر دی تمہارے لیے. آگے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون, تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات امت پہ, اور انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہر انسان پہ ہیں, اور ان احسانات کا تقاضا یہی ہے, ان کا حق یہی ہے, انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. لعلکم تشکرون, اور یہ شکر جو ہے زبانی بھی ہونا چاہیے, عملاً بھی ہونا چاہیے. محض زبان سے شکر ادا کر دینا شکر مکمل نہیں ہے جب تک انسان کے اعمال سے شکر نہ مکمل ہو. الحمدللہ بھی کہے انسان, تسبیحات بھی کہے, اللہ کا ذکر بھی کرے, اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہر موقع کی دعا بھی انسان مانگے اللہ سے, یہ زبانی شکر ہے. لیکن عملی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے باقی سارے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, یہ عملی شکر ہے. فرمایا لعلکم تشکرون, یہ بات تمہیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ یہ میرے احسانات ہیں, میرے احسانات کو یاد کر کے تم میرا شکر ادا کرو. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پہلے غزوہ بدر کے
بعض حالات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، پھر غزوہ بدر میں جو اللہ نے احسانات فرمائے تھے وہ بتائے، پھر کفار کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے اللہ کے رسول کی دشمنی کی تھی، اس کی سزا دی تمہیں، تم نے اللہ سے فیصلہ مانگا تھا، اللہ نے فیصلہ دے دیا تمہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلسل اہل ایمان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ سے خیانت کیا ہے؟ اللہ سے خیانت یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اس سے انحراف نہ کرے انسان۔ اللہ کی توحید کا اقرار ہر انسان نے کیا ہے عالم ارواح میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس کے بعد جو بھی آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ سے خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام لے کے کسی کے ساتھ وعدہ کر لینا، اللہ کو گواہ بنا کے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لینا، اس وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ بھی اللہ سے خیانت ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کا نام لے کے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا پھر اس کو پورا نہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے۔ یہ اللہ سے خیانت ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نام کی انسان نظر مان لے تو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اس نظر کو پورا نہ کرنا یہ بھی اللہ سے خیانت ہے۔ آگے فرمایا کہ رسول سے خیانت نہ کرو۔ رسول سے خیانت کیا ہے؟ رسول سے خیانت یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا رسول کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے دوسروں کی بات کو مانا جائے، اطاعت اللہ کے رسول کی بجائے اطاعت کسی دوسرے کی جائے، یہ اللہ کے رسول سے خیانت ہے۔ جس کا کلمہ پڑا ہے اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یہاں بھی لا کا لفظ ہے، لا تخونوا اماناتکم، اور باہم آپس میں جو تمہاری امانتوں کے معاملات ہیں ان میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو۔ آپس کی جو امانتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک امانت تو وہی ہے جس کا عام تصور یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بھی چیز دے دی، پیسہ دیا یا کوئی اور چیز دے دی کہ اچھا بھئی یہ میری امانت ہے اپنے پاس رکھو۔ اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس میں بھی خیانت نہ کی جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امانت ہے۔ منصب اور عہدہ، صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عہدہ دے دیجئے، کوئی منصب دے دیں۔ فرمایا کہ یہ منصب امانت ہے، اور یہ انسان کو قیامت کے دن اس کے لیے بڑا بوجھ ہوگا۔ یہ منصب جو ہے یہ امانت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی راز کی بات کسی سے کہی جائے وہ بھی امانت ہے، اس کو امانت کے طور پہ رکھنا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض دوسری احادیث میں اوامر اور نواہی کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، فابین ان یحملنها، اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، باشفقنا ڈر گیا اس کو پورا کرنے سے۔ یہاں کون سی چیز تھی امانت جس کو آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا؟ وہ امانت یہی قرآن تھی جس میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اور ان کاموں سے رکنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اوامر ہیں اور نواہی ہیں وہ بھی امانت ہے انسان کے پاس۔
نماز امانت ہے، جو نہیں پڑھتا وہ خیانت کرتا ہے، روزہ امانت ہے، جو نہیں رکھتا وہ خیانت کرتا ہے، زکوٰۃ امانت ہے، جو ادا نہیں کرتا وہ خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں وہ بھی امانت ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دیے ہیں، کان دی ہے، دل اور دماغ دیے ہیں، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ان کا حق ادا نہیں کرتے وہ اندھے اور بہرے ہیں، وہ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ جو امانت اللہ نے دی تھی اس میں خیانت کر رہے ہیں وہ۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں امانت میں ہیں، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن پل صراط کے ایک سمت صلہ رحمی کھڑی ہوگی دائیں طرف، اور بائیں طرف امانت کھڑی ہوگی پل صراط پہ۔ اور پل صراط سے جب لوگ گزریں گے، جس نے صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، قطع رحمی کی ہوگی، صلہ رحمی اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نیچے جہنم میں گرا دے گی۔ اسی طرح دوسری سمت امانت کھڑی ہوگی، جس نے کسی امانت میں خیانت کی ہوگی، امانت کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، امانت اس کو پکڑ کے ہاتھ سے جہنم میں گرا دے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جب ان سارے مسائل کو اپنے سامنے رکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی ہے۔ اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ایک عضو جو ہے انسان کا، آنکھوں کو بھی باندھ کے رکھو، کانوں کو بھی باندھ کے رکھو، زبان کو بھی باندھ کے رکھو، پاؤں کو بھی باندھ کے رکھو، ہاتھ کو بھی باندھ کے رکھو، کہیں ادھر سے خیانت نہ ہو جائے، کہیں اس معاملے میں خیانت نہ ہو جائے، کہیں اس معاملے میں خیانت نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، اور جو تمہارے باہمی معاملات ہیں امانت کے ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو۔ اگر سہون کوئی غلطی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ساہ جو ہے وہ معاف ہے، لیکن جو عمدن غلطی ہوگی، جانتے بوجھتے غلطی ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا اللہ کے۔ اس لیے فرمایا کہ جانتے بوجھتے اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، اور باہمی جو امانت کے معاملات ہیں تمہارے ان میں ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔